بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اولیاء اللہ میں سے ایک عظیم ہستی حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ یہ واقعہ ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جو برسوں سے بے اولاد تھی، ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے ولی کی دعا کی بدولت اس کی زندگی بدل گئی۔ اولیاء کرام کی زندگیاں صرف کتابوں کے اوراق نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہیں۔ ان کے اقوال، اعمال اور واقعات آج بھی انسان کے دل کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شیخ شرف الدین ابو علی شاہ قلندر تھا۔ آپ کی ولادت تقریباً 7ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ آپ نے اپنی جوانی کا بیشتر حصہ تعلیم و عبادت میں گزارا۔ آپ کی شخصیت میں علم، تقوی، زہد اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں تھے۔ کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت دنیاوی کھیل کود سے ہٹ کر عبادت و ریاضت کی طرف مائل تھی۔ بڑے ہو کر آپ نے مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ پھر جب وقت آیا تو اللہ نے آپ کو اپنے خاص دوستوں میں شامل کر لیا۔ آپ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں۔ لوگ اپنے دکھ درد لے کر آتے اور اللہ کے حکم سے آپ کے وسیلے سے ان کے مسائل حل ہو جاتے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ ایک عورت تھی جو کئی سالوں سے شادی شدہ تھی، مگر اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کے ابتدائی سالوں میں تو اس نے مختلف حکیموں اور طبیبوں سے علاج کرایا، لوگوں سے دعائیں کروائیں، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ سال گزرتے گئے اور وہ عورت ہر دن اولاد کی محرومی کا دکھ سہتی رہی۔ جب ارد گرد کی عورتوں کے بچے کھیلتے تو اس کا دل بھر آتا، وہ راتوں کو روتی، دن میں حسرت سے دوسروں کے بچوں کو دیکھتی۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی غم اور مایوسی سے بھر گئی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ دنیاوی علاج اور کوششیں سب کر چکی ہوں، اب اللہ کے ولی کے در پر جانا چاہیے۔ اسی ارادے سے وہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچی تو ادب اور عاجزی سے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس نے روتے ہوئے کہا، حضور میں نے اپنی ساری زندگی اولاد کی آرزو میں گزار دی۔ ہر در پر گئی، ہر دعا کی، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ میرا دل اب ٹوٹ چکا ہے۔ آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ میرا گھر بھی آباد کر دے۔ حضرت ابو علی قلندر نے اس عورت کو نہایت شفقت سے دیکھا اور فرمایا، بیٹی یاد رکھو، اولاد دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے، مگر اللہ کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ جب بندہ ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کے ولی کے در پر آتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ نے وضو فرمایا، نماز ادا کی اور اس عورت کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھائے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دعا کرتے ہوئے
آپ نے کہا یا اللہ یہ بندی تیرے در پر آئی ہے، تیرے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں، اس پر اپنی رحمت فرما اور اسے اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وقت کے ساتھ وہ عورت ماں بن گئی۔ جب پہلی بار اس نے اپنے نومولود بچے کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ فوراً حضرت ابو علی قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، حضور آپ کی دعا کی برکت سے آج میرا گھر اللہ کی رحمت سے آباد ہو گیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ وہ ذات ہے جو چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابو علی قلندر جیسے اولیاء کی زندگیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے دنیا کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایمان افروز واقعہ، اس سے ہمیں امید، صبر اور دعا کی طاقت کا پیغام ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے تو کبھی بھی دعا مانگنے سے غافل نہ ہوں اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں سے سبق لیتے رہیں۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے فضل سے نوازے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔